تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ حضرات محترمین، عزیز طلبہ، اہمیت کے حامل، دور دراز قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان کرام، ہم تمام یہاں پر اللہ رب العزت کی وحدانیت، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، علوم نبوت، علم و عرفان، اس نسبت پر اکٹھے ہوئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام آتے گئے، اللہ رب العزت کے احکام نازل ہوتے گئے اور جزوی طور پر ان میں ترمیم ہوتی رہی۔ آخر میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، غار حرا ہے، اور بخاری شریف میں آپ نے جملہ پڑھا ہے کہ یتحنث، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اور صرف عبادت کے لیے اعتکاف کے انداز پر غار حرا میں ہے۔ آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور قرآن مقدس کے نزول کا آغاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان پہاڑوں کی بلندیوں سے کیا جا رہا ہے، اور چند آیات قرآنی نازل ہوئی بألفاظ دیگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اور ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم الشرائع بھی ہیں۔ آپ کے لیے جو شریعت نازل ہوئی وہ آخری شریعت ہے، وہ آخری قانون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں طلبہ دور حدیث شریف کی خصوصی طور پر توجہ چاہوں گا۔ آپ کو میدان عمل میں نکلنا ہے، چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو ہر دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ کی شریعت سارے عالم کے لیے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی اور مدنی زندگی، دو ادوار پر منقسم ہے۔ کبھی کبھی میدان عمل میں جانے کے بعد ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ دور کسی جگہ پر، احوال کسی جگہ کے مکی زندگی کے متقاضی ہوتے ہیں اور ہمارا کردار مکی زندگی کا ہوتا ہے، کہیں اس کا برعکس ہوتا ہے۔ آپ کو غور کرنا ہے میدان عمل میں کہ کن احوال سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور مکی دور ہے یا مدنی دور ہے، اور اسی طرح آپ کو میدان عمل میں عمل کرنا ہے، کردار اور رول پلے کرنا ہے۔ آپ جو ہے، آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت سے بڑی کوئی رسالت اس دنیا میں نہ آئی ہے نہ آنے والی ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں اور زمین پر ظاہری طور پر بھی پہاڑوں کی بلندیوں سے آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا۔ آپ نبوت کے بعد جیسے لوٹے ہیں تو بیت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ وہ بیت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ، تفقہ و تبلیغ کا سلسلہ وہ بیت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد محصور ہو گئے اور شعب ابی طالب میں وہاں پر جو ہے درس و تدریس کا سلسلہ، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد پھر دار ارقم، ابن ابی ارقم، دار ارقم جو ہے وہ بھی سوری آبادگاہ بن گیا، یہاں تک جو متعدد درسگاہیں وجود میں آتی رہی
کیا مرحلے تھے اور کیا احوال و قواعد تھے، ذرا استحضار مقصود ہے، استحضار مقصود ہے۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، مگر میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ مکی دور ہے، ان درسگاہوں کے احوال پر ذرا ایک نظر ضرور ڈالتے رہیے، ہمیشہ ضرور ڈالتے رہیے۔ آگے بڑھئے، پھر مدینہ منورہ کا دور ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی ہے، صفحہ نبوی ہے، اور ایک دوسرے انداز پر گویا مدارس کا اور دعوت و تبلیغ کا اور میدان عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ ریاست مدینہ وجود میں آ چکی ہے، اور پھر وہاں سے ہر چہار جانب سمرقند و بخارا اور کوفہ و بغداد تمام سے گزرتے ہوئے وللہ الحمد یہ علم نبوت اس ہندوستان کے اندر پہنچا، اور ہندوستان میں متعدد جگہوں پر اللہ رب العزت نے جیانے پیدا فرمائے۔ کہیں دہلی میں علم حدیث کے تحفظ کے لیے علماء کھڑے ہوئے، کہیں لکھنؤ میں فقہ اسلامی کی ترجمانی کے لیے علماء تیار ہوئے، کہیں معمونات نے جنم لیا، اور یہ منتشر درسگاہیں اس ہندوستان میں وجود میں آئے۔ حجت اللہ فی الارض الامام الاکبر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ و برد مرجعہ، آپ کو اللہ رب العزت نے ایسی عجیب و غریب بصیرت اور شریعت و طریقت کی جامعیت عطا فرمائی، اور ایسے فیصلے اللہ رب العزت نے آپ کو الہام اور القاء فرمائے کہ حجت اللہ فی الارض حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ اپنے رفقائے کار کو لے کر آگے بڑھے ہیں، اور احوال کی تمام تر نزاکتوں اور تمام تر برائیوں کے باوجود، تمام تر احوال کی انتہائی کرب اور بے چینی کے باوجود حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم دیوبند کی داخل ڈالی۔ یہ ایک مدرسہ نہیں، میں کہتا ہوں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ کو میں نے اپنے کانوں سے ان کو کہتے ہوئے سنا۔ ندوۃ العلماء کی مسجد میں خطاب فرما رہے تھے، انہوں نے عرض کیا سب سے پہلی تحریک، اہم تحریک دارالعلوم دیوبند کا ذکر کیا، اور کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر آپ دارالعلوم دیوبند کو ایک مدرسہ سمجھتے ہیں تو پھر دارالعلوم دیوبند کے ساتھ آپ انصاف نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند ایک تحریک کا نام ہے، اور وہ امد جہد تحریک ہے جہاں تیاریاں وجود میں لائی جاتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی ناانصافی اس تحریک کے ساتھ نہیں ہو سکتی کہ چند کتابوں تک اس تحریک کو محدود کر دیا جائے، یہ ناانصافی ہوگی اور شرمندگی ہوگی حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے سامنے۔ اگر یہ دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، اور یہاں حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی فقیہ النفس نور اللہ مرقدہ، اور حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، اور اس کے علاوہ رفقائے کار، ان کی محنتیں آگے بڑھتی رہی، اور پھر علماء ایک نہیں ایک بڑی تعداد ملک کے ہر گوشے میں آپ کو ان کی خدمات نظر آئے گی، وہ پیدا ہوتے رہے، سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد فخر الاسلام حضرت مولانا فخر الاسلام حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اس کے بعد حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، 50 برس کا طویل عرصہ ہے اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کا اہتمام، اس کی آبیاری، اس کی ترجمانی، اس کی جامعیت، اس کی شہرت کا صحرا اللہ رب العزت نے حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ کو عطا فرمایا۔ ان کی خطبات، ان کی کتابیں، ان کی تحریریں آپ
آپ ذرا غور سے پڑھیں کیا دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی ہے اور کیا دیوبندی مسلک کی ترجمانی ہے۔ عجیب و غریب دور اللہ رب العزت نے حضرت حکیم الاسلام علیہ الرحمہ کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ابھی قریب کی بات ہے کہ خطیب الاسلام اور رئیس المتکلمین حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ وقدہ وبرد مجعہ تقریباً 25 برس پر محیط ہم حضرت علیہ الرحمہ کے ساتھ رہے ہیں، حضرت علیہ الرحمہ کو قریب سے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں چہت صلاحیتیں عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے علم کلام میں وہ تبحر عطا فرمایا کہ چٹکیوں میں مسائل کو حل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بڑا کمال عطا فرمایا، آج جو ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ رب العزت انوار و برکات سے ان کی قبر کو لبریز فرمائے، اللہ رب العزت جوار رحمت میں اور بلند مقام عطا فرمائے۔ حضرت علیہ الرحمہ یہ نظر آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ پھر رہے ہیں، وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن انور، حضرت فخر المحدثین، حضرت علامہ سید انظر شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، ابھی آپ ترانے میں تذکرہ سن رہے تھے، ان کی آواز اور ان کی آواز کی کھنک اور ان کی تحقیق، ان کی تدقیق، ان کا بخاری شریف پر عمل جہت کلام اور نطق و بیان انظر جو ہے وہ ایک مثال ہے، ایک عجیب و غریب انداز حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ یہ دارالعلوم دیوبند یا بنام دارالعلوم وقف دیوبند، اللہ رب العزت نے یہ ایک دارالعلوم دیوبند کا تسلسل تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ، حضرت فخر الاسلام نور اللہ مرقدہ، حضرت حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ، حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ، اور نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ محتمم، وہ استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ اللہ رب العزت نے گونا گو اہم صلاحیتیں، یہ بچہ ترانہ پڑھ رہا تھا، شاید گہرائی سے میری توجہ اس طرح آج ہی ہوئی ہو، اس نے ایک لفظ بولا کہ وحدت امت، وحدت امت۔ جب حضرت محتمم صاحب کا تذکرہ آیا تو وحدت کا لفظ بولتا چلا گیا۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے لے کر حضرت خطیب الاسلام نور اللہ مرقدہ تک جو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، ان کمالات سے آج بھی اللہ نے آپ کو محروم نہیں فرمایا۔ آج بھی اللہ رب العزت نے اس کا عکس حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہ کی شکل میں آپ کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت محتمم صاحب کی دعائیں، حضرت محتمم صاحب کی توجہ، حضرت محتمم صاحب کا آپ کے تعلق سے ایسا گہرا تعلق اور غور و فکر اور تدبر کہ کس طرح آپ جو ہے میدان عمل میں آئے اور آپ کو اللہ رب العزت ترقیات سے سرفراز فرمائے، اس کے لیے جفاکشی اور محنت اور جد و جہد اور ناسپاسی ہوگی کہ میں آئندہ کے لیے امید نہ رکھتا چلوں، اللہ جانے۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت نائب محتمم دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث اور نائب محتمم محترم مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز فرمائے، صحت و تندرستی کے فیصلے کرے اور ان کو قوت عمل اور زیادہ عطا فرمائے۔ طلبہ عزیز خوب جانتے ہیں کہ ہمارا جہد جو ترقیات دارالعلوم وقف دیوبند میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ان تمام میں اہم حصہ محترم مولانا ڈاکٹر محمد شکیب قاسمی دامت برکاتہ کا ہے۔ مجھے کچھ باتیں آپ سے 2-4 منٹ کے لیے عرض کرنی ہے، اس سے پہلے مہمان جو یہاں پر تشریف فرما ہو
उनको तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि वलिल्लाहि अलहम्द जिस दारुल वक्त देवबंद में आप इकट्ठे हैं और जमा हैं, या दारुल उलूम वक्त देवबंद में शोबे नाजरा अलिफ बाता से तालीम होती है। नाजरा बच्चा जब पढ़ने बैठता है, नूरानी कायदा पढ़ने बैठता है, तो नूरानी कायदा कुरान करीम, हिफ्ज़, नाज़रा और शोबे तजवीद यानी कुरान करीम के इब्तिदाई तमाम दर्जात और उनकी तरफ पूरे तौर पर तवज्जो दी जाती है। अभी आपने जलसे इनामिया में देखा कि 5 बच्चों ने 6 बच्चों ने एक नशिस्त में पूरा कुरान करीम सुनाया और मुताबिक असातिदा उसके लिए मामूल रहे और असातिदा ने खुद कुरान करीम एक ही नशिस्त में उनका सुना। तो दर्जे तजवीद तमाम शोबे यहाँ पर, फिर अरबी दर्जात में जो दारुल देवबंद के कदीम शोबे हैं वो तमाम शोबे, और फिर हजारों तलबा आज बुखारी शरीफ पढ़कर आखिरी दर्स से लेकर ये मौलवी बनने जा रहे हैं। इसके बाद फिर दारुल वक्त देवबंद में मुतादिद शोबे हैं, शोबे तफसीर है, तकमील अदब है, इफ्ता है, तखस्सुस फिल फिक़्ह वल इफ्ता है, और इसी तरह हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी है। एकेडमी में भी तलबा तस्नीफ और तालीम के लिए दाखिला लेते हैं और मुतादिद तलबा शोबे एकेडमी से फरागत हासिल करते हैं। समझे? फिर खुसूसियत के साथ यहाँ पर तखस्सुसात के तलबा को मकाले लिखने के लिए दिए जाते हैं और उन तलबा को मकाले, आप समझो कि छोटी छोटी किताबें किसी उन्वान पर उनसे लिखवाई जाती हैं और वो पूरे साल किताबें लिखते रहते हैं। चूंकि मौलवी होकर आ गए हैं, वो पूरे तौर पर जानते हैं कि किस तरह लिखना है या उनको सिखाया जाता है कि किस तरह लिखना है। वो छोटी छोटी पूरी किताबें लिखते रहते हैं और फिर उनके लिए हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी की तरफ से मुहादरे मुनाकिद कराए जाते हैं। मुताअद्दिद यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर हज़रात, अहमियत के आमिल, अक्ल व दानिश वाले हज़रात यहाँ तशरीफ लाते हैं और हमारे तलबा के सामने अहम अनाबीन पर मुहादरे पेश करते हैं। इंतज़ामी तौर पर हो, तालीमी तौर पर हो, यहाँ से जो है हमारा निदाए दारुल वक्त रिसाला निकलता है, अंग्रेजी मैगजीन निकलती है और मजल्ले मुहक्कमा हिंदुस्तान में शायद 2-4 रिसाले होंगे। पूरे हिंदुस्तान के तूलो अर्द में शायद 2-4 मैगजीन ऐसी होंगी। एक मैगजीन उनमें है वहदतुल उम्मा, अरबी में है वो मजल्ले मुहक्कमा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल वक्त देवबंद का तर्जमान है और पूरे आलम अरब में दारुल वक्त देवबंद की तर्जमानी करता है। इसी के साथ साथ इंतज़ामी तौर पर दाखिलों के वक्त में आने वाले जदीद तलबा को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। अभी वेबसाइट पर उसके लिए फार्म तैयार कर दिया गया। दरखास्तें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम कहीं भी बैठे हुए आप अपनी दरखास्तें पूरी कर सकते हैं। आपको बराह रास्त इम्तिहान के लिए आना है और वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसकी तफसीलात कुछ आपके सामने आ गई और हमारा जो तालीमात से वो किताबचा छपता है क़वानीन ज़वाबित पर मुश्तमिल, उस किताबचे में उसकी तफसीलात मौजूद है। आप कहीं भी बैठे हुए अपनी दरखास्त पूरी कर सकते हैं। जरूरत है कि जिन जदीद तलबा को ये बात मालूम नहीं, उन जदीद तलबा को आप जहाँ पर जाएंगे उनको भी बता दें ताकि उनको भीड़ लगाने की और यहाँ के लिए कब्ल अज़ वक्त सफर करने की ज़हमत ना करनी पड़े। अलगरज अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, दारुल वक्त देवबंद हमारा जहद मुतवज्जे है। उम्मत मुस्लिमा के लिए किस तरह जियाले तैयार किए जा सकते हैं। अंग्रेजी का इंतहाई अहमियत का हामिल शोबा दारुल उलूम वक्त देवबंद में कायम है और शोबे अंग्रेजी से फारिग होने वाले दूसरे साल के तलबा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान पर उबूर रखते हैं। बाहर के लोग जब आकर उनसे गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं कि
تصور نہیں ہو رہا ہے، سوچنا مشکل ہے کہ یہ مولوی نما لوگ ہیں۔ میں نے کہا مولوی نما نہیں، واقعتاً پورے مولوی ہیں، یہ مولویت سے فارغ ہونے کے بعد داخل ہوئے ہیں۔ وہ عربی بولتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے، انگلش بولتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ مولوی بھی اتنی اچھی انگریزی بول سکتا ہے۔ دارالوقف دیوبند کی خدمات ہمہ جہت ہے، اللہ رب العزت ہمہ جہت خدمات کو مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ مجھے تھوڑی سی بات اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ سارے عالم میں رسول اکرم علیہ السلام پر نازل ہونے والا وہی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں کوئی دوسرا قرآن کریم نہیں پڑھایا جاتا، وہی حدیثیں، وہی سیاہ ستہ، وہی دور حدیث کی 10 کتابیں نہ جانے دنیا کے کتنے خطوں پر پڑھائی جاتی رہی ہیں ہمیشہ سے۔ یہ کوئی بعد میں دین وجود میں نہیں آیا، یہ تسلسل ہے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کا کیا امتیاز ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ایک تو معقولات اور منقولات کی جامعیت، ایک طالب علم معقولات پڑھتا تھا، ایک منقولات پڑھتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے طالب علموں کو دیا، پہلے اس کو معقولات پڑھائے، پھر اس کو منقولات پڑھائے۔ منقولات پڑھانے کے لیے یعنی حدیث کی کتابیں پڑھانے کے لیے حدیث کا متن الگ پڑھایا جاتا تھا، فقہ اسلامی الگ پڑھایا جاتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے حدیث کے متن کی تشریحات کو لیتے ہوئے فقہ اسلامی کو اس کے ساتھ ساتھ پڑھانا شروع کیا، اور فقہ اسلامی اور علم حدیث دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ پھر خصوصی امتیاز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ جو ہمارا دین ہے اس کی 2 پرت ہے، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے۔ ایک ظاہری پہلو جس کو آپ تشریع اسلامی کہتے ہیں، ایک باطنی پہلو ہے جس کو آپ تکوین کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ ظاہری پہلو سے متعلق ہے، وَالْأَفْئِدَةَ یہ باطنی پہلو سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے دیوبند کو یہ کمال عطا فرمایا کہ یہاں پر تشریع اور تصور یعنی شریعت اور طریقت دونوں کی جامعیت اختیار کی گئی، اور درس حدیث کا یہ امتیاز دیوبند میں قائم ہوا۔ تو 4 منٹ کے لیے میں آپ کو شاید سبق میں بتایا ہوگا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ اولین صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، آپ نے علم حدیث میں پڑھا کہ صلاۃ کسوف سورج چاند کے گہن ہونے کی 2 رکعت نماز لمبی لمبی پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع فرمائے، پھر دوسری رکعت میں 2 رکوع فرمائے، یعنی 2 رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 2۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع فرمائے، ثم قام فاطالا، ثم رکع فاطالا، ثم قام فاطالا، ثم سجد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع فرمائے۔ شوافی کے نزدیک آج بھی 2 رکوع ہے، احناف یہ کہتے ہیں رکوع تو ایک ہی کیا جائے گا۔ اب آپ نے تشریحات پڑھی ہے، شرح کی کتابیں پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، توجیہ ایک سے ایک وہ درسگاہ کی لمبی گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہوگی، وہ کہتے چلے گئے۔ حضرت نانوتوی حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی تشریح میں نے پڑھی، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے جو روایت صحابہ کی ہے کہ 2 رکوع ایک رکعت میں فرمائے، اس کی کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک ہی رکوع کیا جائے گا، یہ اپنی جگہ پر قانون اٹل ہے۔ تو کیا فتویٰ ابو حنیفہ کے قول پر دیا جائے گا؟ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، 14 طبق روشن ہوتے ہیں۔ آپ جب تقاضا انوار ربانی
ہوتا تھا تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، جب تقاضا انوار ربانی کا مشاہدہ اور تقاضا ہوتا تھا تو آپ رکوع میں چلے جاتے تھے، آپ انوار ربانی کے متقدمات کو مقتضیات کو سمجھ رہے تھے، اور آپ کے لیے قانون ہے اس لیے کہ آپ انوار ربانی کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ضابطوں کی یہ ضابطوں کی بات ہے، وہ رابطوں کی بات تھی۔ بہرحال ایک تدبیر ہے، ایک تصوف ہے، ایک اس کی حقیقی گہرائی ہے، اس کا تعمق ہے، اور ایک ظاہری ضابطہ اور تشریع اسلامی ہے۔ ابو حنیفہ نے ضابطہ بیان فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تکبیر اور اس کے رابطے کو بیان فرمایا ہے۔ بس شرح اگر ہوتے تو کہہ اٹھتے کہ تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، چلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ کہنا یہ ہے کہ یہ کمال اللہ رب العزت نے دیوبند کو عطا فرمایا، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دیوبند کی یہ علم حدیث کی اہمیت کی حامل ترجمانی، اس میں سب سے بڑا کمال حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نبر اللہ عمر قدہو کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا۔ آج بھی اللہ نے ان کے پوتے ہمارے محترم اور مکرم حضرت مولانا سید احمد عزت شاہ مسعودی دامت برکاتہ العالیہ، صدر المدرسین، ناظم مجلس تعلیمی، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، آپ کو ان سے تلمس کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ ان نسبتوں کو قلیل اور بے اہم نہ سمجھ لینا، آپ کو اللہ رب العزت نے دارالعلوم وقت دیوبند میں یہ کمال کی نسبتیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اب جو آپ کو جانا ہے، میں نے جو آپ کو بتایا کہ مکی زندگی کیا ہے، مدنی زندگی کیا ہے، احوال پر اس کا انتباہ کرنا، یہ آپ کا کام ہوگا۔ آج ہے اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، پھر کیا پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، عجیب حالات ہے، آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، حضرت محترم صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ میں طویل گفتگو اس لیے کر گیا، جتنی طویل ہوئی کہ مہمان ادھر ادھر سے اور آنے والے تھے، دعاؤں میں شرکت کے لیے لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ اتنے سویرے جو ہے دعا نہ ہو جائے، حضرت محترم صاحب کی دعا سے ہم محروم رہ جائے۔ ہر جانب سے فون یہ آ رہے تھے کہ بارش کا موسم ہے، ذرا سا تاکید کیجئے، ذرا سا تاکید کیجئے۔ ہم دارالعلوم وقت دیوبند میں اپنے مکرم مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ دارالعلوم وقت دیوبند آپ کے آنے پر آپ کو مبارکباد کہتا ہے۔ اللہ کرے آپ کے بچے ہمیشہ کامیاب ہو، اور ملت اسلامیہ کو اللہ بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ دو تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ سب سے پہلے یہاں پر دو کتابوں کا سبق ہے، ایک درس مسلسلات ہے اور ایک بخاری شریف کی تکمیل ہے، آخری درس ہے۔ حضرت مولانا سید احمد عزت شاہ مسعودی دامت برکاتہ دور حدیث شریف کے طلبہ کو معلوم ہے کہ کچھ دنوں سے علیل چل رہے ہیں۔ آج بھی بہت کوشش کی کہ وہ تشریف لائے، مگر ڈاکٹروں نے قطعی طور پر اجازت نہیں دی، وہ تشریف نہیں لا سکے۔ حضرت محترم صاحب یہ مسلسلات کا درس دیں گے، حضرت محترم صاحب ہی بخاری شریف کے تعلق سے خطاب فرمائیں گے، انہی کی دعاؤں پر آج تکمیل ہوگی۔ یعنی آپ یہ سمجھئے کہ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ تشریف نہیں لائے، لیکن اجازت حدیث دینے کے لیے انشاءاللہ جس دن بھی موقع میسر آئے گا انشاءاللہ وہ ضرور تشریف لائیں گے اور اجازت حدیث آپ کو دیں گے۔ دو تین نکاح جو ہے دعا سے پہلے ہوں گے، لیکن نکاح والے لوگ جو ہے قریب میں آ کر بیٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ یہاں پر ایسے آئے ہوں گے جن کے بچے جو ہے آج فارغ ہو رہے ہیں، وہ دارالعلوم وقت دیوبند کا ظاہری طور پر بھی ویسے تو آپ سے دعائیں مطلوب ہیں، لیکن
ظاہری طور پر بھی آپ تعاون کرنا چاہتے ہوگے تو ادھر باب انور ہے جو مین گیٹ ہے، باب انور ادھر سے ہوٹلوں کی طرف سے آپ آتے ہیں، وہاں پر مفتی فراز صاحب نے رسیدیں رکھوا رکھی ہے، لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو دارالوقف دیوبند کا جو حضرات تعاون کرنا چاہے اور کیوں نہ کرنا چاہے، ہر ایک کو غیرت و اہمیت ہونی چاہیے۔ آپ دارالوقف دیوبند میں آئے تو جتنی اللہ رب العزت نے وسعت دی ہو وہاں پر رسیدیں کٹواتے ہوئے ضرور جائے۔ وہاں گیٹ سے آپ نکلیں گے، بھیڑ ہوگی مگر زیادہ چکر میں نہیں آنا، اسی بھیڑ میں جو ہے کوشش کرنا۔ برابر میں بندہ بھی رکھا ہوا ہے، جو حضرات جو ہے رسید کی ضرورت نہیں وہ اس بندے میں جو ہے اپنا تعاون ڈالتے ہوئے چلے۔ کہنا یہ ہے کہ آپ دارالوقف دیوبند میں آئے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اصل ہمیں دعائیں کرنی ہے، آخری درس ہے اور اس درس کو غور سے سننا ہے، دعا تک اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ دعا کے بعد میں نے پھر توجہ دلا دوں، یہ سامنے کی صف والے تمام طلبہ زنجیرہ بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ یہاں پہلی صف میں حضرت کے سامنے سے ذرا سا پیچھے کو ہٹ کر کھڑے ہو۔ اس دروازے سے مسافے کے لیے آئیں گے، اس دروازے سے مسافے کے لیے آئیں گے اور حضور پانی لیتے ہوئے جو ہے اس دروازے سے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح جو ہے باہر سے لائن لگائیں گے، دارالحدیث میں اندر سے کوئی مسافے کے لیے آنے کی زحمت نہ کرے۔